السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم حضرات و خواتین، آج ہم کچھ ایسے کیسز لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بالکل حقیقی ہے اور خود پیشنٹس نے اپنے فیڈ بیک دیے یا ان کے تاثرات ہیں۔ یہ جو بھی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ مختلف کیسز کے ہیں، الگ الگ روحانی، نفسیاتی بیماریوں سے متعلق۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی عامل کے پاس شفا نہیں ہے۔ شفا کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے بہت سارے مریض جو مختلف امراض میں، مختلف بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ایسے تمام مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جو لوگ 10 سال سے، 15 سال سے یا کئی سالوں سے بہرحال کسی بیماری یا کئی بیماریوں کی وجہ سے علاج کروا رہے ہیں، دواخانوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور کئی جو ہے گھروں میں ہی بیمار ہیں، کئی برسوں سے بیمار ہیں، اور دوائیں بھی چل رہی ہے، بیماری جیسے تھی ویسے ہی ہے۔ تو ان سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ان واقعات میں اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے میں تمام کو اس بات کی نصیحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل یہ ایمان اور یقین کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، تو پھر بندہ جو ہے بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اور بھٹکتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رقیہ شریعہ انتہائی خاکساری، غور و فکر اور محبت سے پڑھا جائے۔ اس کے لیے باوضو ہو کر پڑھیں اور دعاؤں کے آداب بجا لائیں۔ پڑھتے وقت بعض آیتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کی تکرار کی جاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ اور رقیہ پر روزانہ عمل کیا جائے، اور کم از کم ہر دن 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پابندی کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ شفا جلدی ملے گی بإذن اللہ۔ اگر آپ کسی بیماری سے دوچار ہیں اور رقیہ کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ اس میں اپنے اندر بے رغبتی پاتے ہیں، دعا پڑھتے ہی نہیں، دعا سنتے ہی نہیں، رقیہ پڑھتے ہی نہیں، 1-2 دن پڑھ لیے پھر اس کے بعد غائب ہو گئے یا نہیں پڑھتے ہیں، سستی، کاہلی، لاپرواہی، عدم دلچسپی رہتی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ شیطان کا حربہ یہی ہے، شیطان کا حملہ یہی ہے کہ بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا جائے۔
اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے اور ان کی بات مت سنیے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ان کی بات مت سنیے یا ان کے اطاعت نہ کیجیے، ان کی بات مت مانیے جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، یا جن کو ہم نے اپنے یاد سے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. کتاب و سنت کی اتباع کیجیے. بدعات جو دین میں نہیں ہے ایسے کام سے بچیے. وہ کام جو اللہ کے نبی نے صحابہ نے نہیں کیا، نہیں فرمایا، یا جس کی اجازت نہیں ہے، اس کام کو آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو یہی دین میں بدعت ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ رقیہ شریعہ آپ تمام کے لیے، ہم سب کے لیے ربانی تحفہ ہے. اور آپ پہلے اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر آپ رقیہ پڑھیے. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو آئیے کچھ واقعات آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ حقیقی واقعات ہیں. ہم اس شخص کے لیے پیش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو اس بات کے قائل ہوں کہ معروف امراض جیسے جادو ہے، آسیب ہے، نظر بد ہے، اس کے علاوہ کچھ دیگر امراض بھی ہیں جو جسمانی امراض بھی کہلاتے ہیں، ان سب کے لیے قرآن کریم شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لہذا ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر، بار بار استغفار کرنا، یہ ہے بندے کی خوبی اور یہ ہے بندے کی صفت. تو جتنا ہم عاجزی انکساری کریں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، تو کیسی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. چاہے نفسیاتی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو. اور یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھتے ہی فوری شفا مل جائے. ہو بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن بار بار تکرار کریں، 10 بار، 100 بار، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے. آپ کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اب دیکھیے، میں کچھ واقعات میں ایک پہلا واقعہ پیش کر رہا ہوں. ایسا مریض جس کو آج دنیا سمجھتی ہے کہ جس کو کینسر ہو جائے تو سمجھو اب اس کا بچنا مشکل ہے. اب وہ بس اپنے زندگی کے آخری لمحات گنتا ہے. نہیں دوستو، سنو آپ، ایک آدمی جو کینسر کا مریض تھا، مملکت سعودی عربیہ میں، اس نے علاج کی بہت کوشش کی، لیکن اسے جواب دے دیا گیا کہ یہاں پر اس کا علاج نہیں ہے، لہذا کہیں دوسرے ملک چلے جائیں، مغربی ملک جا کر ہو سکتا ہے وہاں. تو اپنے بھائی کے ساتھ امریکہ جانے کے لیے یہ شخص مجبور ہوا. وہاں چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے اس کے بھائی سے کہا کہ اس مرض کا علاج اب ناممکن ہے. یعنی وہاں کے بھی ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ معاملہ بہت سیریس ہے، بیماری پورے طور پر پھیل چکی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی یہ کینسر 4th اسٹیج پر پہنچ گیا ہے. سنیے، اللہ چاہے تو بیماری کسی بھی اسٹیج پر پہنچ جائے، اگر بندے کو شفا ملنی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینا ہے، اور بندہ اگر اس کا طلبگار ہے صحت کا، اللہ سے دعا کرنے کا، ضرور اس کو انشاءاللہ شفا ملے گی.
تو ہوا یہ کہ رات میں اس کے بھائی کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آیا. کون سا فرمان؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو اس نے اپنی جتنی طاقت تھی اس کے مطابق سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جو صورتیں یاد تھیں وہ پڑھتا رہا اور اس کے بعد وہ سو گیا. دوسرے دن دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کی حالت کچھ اچھی لگ رہی ہے. دوسری بار پھر اس طرح پڑھا اس نے جیسے پہلے پڑھا تھا. تو اب دھیرے دھیرے اس کی صحت بہتر ہونے لگی. جب دوسری بار اس مریض کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے تعجب سے کہا کہ کیا یہ وہی مریض ہے جس کا ہم نے پچھلی بار چیک اپ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی مریض ہے. تو اب جو ہے جو کیفیت تھی کینسر کے مرض کی وہ ختم ہو رہی ہے. اس طرح یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے شفا یاب ہو گیا. اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بظاہر دکھنے والی جو بیماری ہے وہ کینسر کی ہے، جسمانی بیماری ہے اور بہت ہی ڈینجر بیماری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو شفا عطا کرتا ہے، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کر دیتا ہے. بس بندے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کریں. ہر بیماری میں اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے رجوع ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. نمازیں ترک کر رہے ہیں تو نمازیں پڑھنے کے عادی بنیں. اب ایک اور دوسرا واقعہ سنیے. ایک شادی شدہ عورت کے پاس ایک 2.5 سال کا ایک لڑکا تھا. اچانک لڑکا وہ بیمار ہو گیا. اس کی حرارت بہت زیادہ ہو گئی، مسکراہٹ ختم ہو گئی، چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی، اس کی حرکت و نشاط ختم ہو گئی. اسے اسپتال لے جایا گیا. کئی طرح کے ٹیسٹ ہوئے. بیماری کیا ہے؟ بخار ہے، حرارت ہے، بہت ہائی ہے. تو اس کے گھر والوں سے ہاسپٹل میں داخل کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ ضروری چیک اپ ہو سکے. ماں بے قراری سے نتیجے کی منتظر تھی. ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ بیماری خون میں ہے. خون کے سیمپل کا کئی طرح چیک اپ کرایا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا بیٹا خون کے کینسر میں مبتلا ہے، بلڈ کینسر میں. کیمیائی اجزاء سے علاج شروع کیا، کیمو کروایا گیا. بچہ تھوڑا سا ٹھیک ہوا، مگر چند دنوں بعد بچے کی حالت پہلے جیسی ہو گئی اور کینسر کے جراثیم پھر پھیلنے لگے. ماں نے دوسرے اسپتال کا دروازہ کھٹکھٹایا. اسی دوران کسی شیخ کے متعلق جو راقی ہیں، رقیہ شریعہ پڑھتے ہیں، سنا کہ لوگوں پر قرآن پڑھتے ہیں، ان کے پاس یہ گئی اور 3 ہفتے برابر اس بچے پر یہ راقی یعنی قرآن پڑھتے رہے، رقیہ شریعہ کرتے رہے. اس مدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ بچے کو اسپتال لے گئے. پھر دوبارہ چیک اپ ہوا. ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ اب کینسر کا کوئی اثر باقی نہیں ہے. محترم حضرات، دیکھا آپ نے یہ واقعے سے بھی اندازہ لگایا کہ یہ بھی جسمانی بیماری تھی. ایک اور واقعہ ہم سنیں گے، مختصر سا واقعہ ہے. ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی. اچانک اس پر جسمانی اور نفسیاتی بیماری کی علامتیں ظاہر ہوئی. مثلا بے چینی، اضطراب، غم، شوہر اور بچوں سے نفرت،
بغیر کسی سبب کے غمگین رہنا، سیڈنس رہنا، اس نے اسپتالوں اور دواخانوں کا چکر شروع کیا اور اپنی بیماری کے علاج کی بھرپور کوشش کی۔ وقت بھی گزرتا گیا، مال بھی برباد کیا، وقت کی رفتار کے ساتھ ہر دوا استعمال کی گئی، مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اس عورت کے پاس ایک اور عورت آئی اور اس نے رقیہ شرعیہ کا اسے مشورہ دیا۔ اس نے وضاحت کی کہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت اور معمولی سی کوشش چاہیے۔ اس نے اس کی نصیحت سنی اور رقیہ پر عمل کیا اور اپنا علاج شروع کرنے لگی۔ اذکار پر محافظت، رات دن کے اذکار، اللہ کے فضل سے چند دنوں میں اسے شفا یابی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے شک ہر عیب سے وہ شفا دینے والا ہے، وہ شافی اور کافی ہے۔ اس عورت نے شفا سے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے ایک بورڈ بنوایا جس پر لکھا تھا، شرعی رقیہ سب سے بہتر علاج ہے اور میرا تجربہ سب سے بہتر دلیل ہے۔ یہ 3 واقعات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ رقیہ شرعیہ کی کتنی ضرورت ہے۔ آج ہم میں کہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کئی بیماریوں مبتلا ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اینزائٹی میں ہیں، کینسر ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، اسکن ڈیزیز ہے اور نہ جانے کتنے خطرناک بیماریاں ہیں۔ ان جسمانی بیماریوں کے علاوہ جادو، جن، شیاطین، نظر بد اور آسیب، یہ تمام بیماریوں کا حل شافی اور کافی رقیہ شرعیہ میں موجود ہیں۔ لہذا جو حضرات اس تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر نوٹ کریں، 9885650216، مرکز الرقیہ شرعیہ، مغل پورہ، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔